قرآن کریم کی سورہ البقرہ کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مغرب کی طرف منہ کر لو یا مشرق کی طرف منہ کر لو، یہ نیکی نہیں ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، نیکی تو یہ ہے من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لائے، والملائکتی، اور فرشتوں پر ایمان لائے، والکتابی، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، والنبیین، اللہ کے نبیوں پر ایمان لائے۔ نیکی تو یہ ہے، ایمان بھی لاؤ، پھر ایمان کے ساتھ ساتھ اس عقیدے کو اپنے دل میں جما کے رکھو، صرف الفاظ سے نہیں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تمام جو اللہ کی ذات اور صفات، سب پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی نہیں ہے اس جیسا، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ساری دنیا، سارا سنسار، ساری کائنات اس نے اکیلے بنائی ہے، اکیلا مالک ہے، اکیلا خالق ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ وہ سمیع و بصیر ہے، وہ غنی و قدیر ہے، وہ حی و قیوم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ازلی ہے، ابدی ہے۔ کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ جو پروردگار اس کائنات سے غافل ہو، ایسا نہیں۔ اللہ کی شان بڑی بے نظیر و بے مثال ہے۔ اللہ کی قوت، اللہ کے ارادے، اللہ کے اختیار میں کسی کا دخل نہیں ہے۔ من آمن باللہ، اللہ ایک ہے، والیوم الآخر، قیامت پر دنیا میں جو کچھ کرو گے آخرت میں اس کی جزا اور سزا ملے گی۔ قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، نام اعمال گردن میں ڈالا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، ایک ایک پائی اور ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا۔ قیامت کا حشر و نشر کا منظر جو کتابوں میں لکھا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شفاعت، سب آپ پر یقین ہونا چاہیے۔ پل صراط کا گزرنا، نفسی نفسی کا عالم، والملائکۃ، اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ فرشتے بے شمار ہیں، فرشتوں کی کوئی تعداد کوئی نہیں جانتا، بے شمار فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کچھ کام سپرد کر دیے۔ جو مقرب فرشتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، 4 فرشتے ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی فرشتے ہیں ایمان لاؤ۔ والکتاب، اللہ کی جو کتابیں ہیں، جو اللہ کی جو مشہور کتابیں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت ملی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور ملی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم ملا، حضرت شیس علیہ السلام کو 50 صحیفے ملے، حضرت ادریس علیہ السلام کو 30 صحیفے ملے، حضرت آدم علیہ السلام کو 10 صحیفے ملے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بھی 10 صحیفے ملے۔ جو بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا
قرآن، توریت، انجیل، زبور، صحیفے، ان سب پر ہمارا ایمان کہ ان میں جو لکھا ہے صحیح ہے۔ ایمان کا مطلب ان میں جو لکھا ہے وہ صحیح ہے، وہ اللہ کا حکم ہے۔ اور تمام نبیوں پر ایمان لاؤ۔ نبیوں کی تعداد کیا ہے کوئی تفصیل سے نہیں جانتا۔ 313 رسول ہوئے، باقی اللہ کے نبی ہوئے۔ رسول مرتبے میں افضل ہوتے ہیں، انہیں شریعت ملتی ہے۔ نبی جو ہوتے ہیں وہ پچھلی جو شریعتیں ہیں انہی پر کام کرتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں 1,24,000 1,44,000، لیکن جو صحیح تعداد ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایمان آپ لے تو آئے، ہم مومن ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم مومن ہیں۔ یہودی اور عیسائی ان کا جو قبلہ ہے وہ تو بیت المقدس ہے۔ ایک کہتا تھا کہ بیت المقدس کے مشرق کی طرف قبلہ مانو، ایک کہتا تھا بیت المقدس کے مغرب کی طرف قبلہ مانو۔ اللہ نے کہا مشرق اور مغرب قبلہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، نیکی وہ ہے جو تمہارے دل سے ہو، اور یہی ہمارے لیے حکم ہے کہ اگر آپ قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے نیت باندھ کے، تو وہ اصل عبادت نہیں ہے۔ عبادت وہ ہے جو آپ کا دل عبادت میں لگے، آپ کے جسم کا رواں رواں عبادت میں لگے۔ دعائیں پڑھو، تلاوت کرو، تسبیحات پڑھو، دل اور تمام جسم آپ کا اللہ کی عبادت میں لگا ہو۔ اور حضور نے فرمایا کہ ہر نماز کو اتنا دل لگا کے پڑھا کرو گویا کہ یہ تمہاری دنیا کی آخری نماز ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد آپ کو نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے، ایک ایک پل کی خبر نہیں نا۔ آپ الحمدللہ یہاں پر ہیں، میں بھی اللہ کا شکر ہے یہاں پر ہوں، سب یہاں پر ہیں، لیکن عصر کی نماز میں تو ابھی کافی لمبا وقت ہے نا، کیا پتہ بیچ میں کیا اللہ کا حکم ہو۔ تو جہاں تک ہو سکے دل لگانا، عبادت میں دل لگانا، کوشش کرنا۔ اللہ کے ولی جو ہوتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جو اعلیٰ شان ہے، رات بھر عبادت کرتے تھے، دن بھر عبادت کرتے تھے۔ کوئی صحابہ کرام تو وہ تھے کہ ایک دن میں قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، پورا رات میں قرآن شریف پڑھ لیا کرتے تھے، نوافل میں کھڑے ہیں تو پڑھ رہے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی مشہور ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ جب نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے تو رات میں عشاء کے بعد کھڑے ہوئے، فجر کی اذان ہو گئی۔ تو عبادت ایسی ہو جو واقعی آپ کا دل گواہی دے کہ آپ نے عبادت کی۔ صرف قبلہ رخ کھڑے ہو جانے سے یا صرف نیت باندھ کے کھڑے ہو جانے سے یا عبادت کی شکل بنا لینے سے عبادت نہیں ہوگی جب تک کہ آپ دل سے عبادت نہ کریں۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اور وہ انسان نیک ہے جو روپیہ دیتا ہے، مال دیتا ہے، عَلَى حُبِّهِ، مال کی محبت ہے اس کے باوجود دیتا ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، ہر ایک کے دل میں پیسے کی محبت ہے، مال کی محبت ہے۔ وہ تو اللہ والے بہت ہی نیک لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں پیسے کی محبت نہ ہو۔ جب تک انسان تندرست رہتا ہے نا، جب تک وہ اپنے پیسے کو، دولت کو اپنی جان سے لگا کے رکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نیکی یہ ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کو پیسہ دو، مال دو، دولت دو، ان سے رشتہ داری کا حق ادا کرو، ان سے حسن سلوک کرو، باوجود کہ تمہیں پیسے سے محبت ہے اور ضرورت بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا
کہ ایک شخص اللہ کی راہ میں 1 درہم دیتا ہے، 1 درہم، اور ایک شخص اللہ کی راہ میں 1,00,000 درہم دیتا ہے۔ فرمایا کہ کبھی کبھی 1 درہم جو ہے وہ 1,00,000 درہم سے زیادہ افضل ہے ثواب میں، کیونکہ جو 1,00,000 درہم دے رہا ہے اس کے پاس تو کروڑوں درہم ہے۔ جس کے پاس کروڑوں روپے ہوں وہ اگر کسی کو 1,00,000 یا 1,000 روپے دے دے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کوئی غریب انسان ہو جس کو پیسے کی ضرورت ہو، جس کے پاس صرف 1 درہم ہو، کھانے کو کچھ بھی نہ ہو، اور وہ جب کوئی غریب نظر آ جائے اس کو وہ دے دے، تو حضور نے فرمایا کہ 1,00,000 درہم سے 1 درہم بڑھ جاتا ہے اگر کوئی اپنی ضرورت کو پرے رکھ کر دوسرے کو ضرورت مند سمجھ کے دے دے۔ تو بات المال علی حبہ، جو پیسہ دے رشتہ داروں کو باوجود کہ اس کو پیسے کی محبت ہے، پیسے کی ضرورت ہے۔ جب انسان کی جان نکلنے لگتی ہے نا، جب انسان بیمار ہو جاتا ہے، جان نکلنے لگتی ہے، ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں تو وہ یہ سوچتا ہے اللہ کی راہ میں دے دوں، اللہ کی راہ میں لاؤ، میں مسجد کے لیے دے دوں، مدرسے کے لیے دے دوں، لاؤ میں غریبوں کو دے دوں۔ جب جان نکل رہی ہے جب صدقہ کر رہے ہو، جب آپ تندرست تھے تو جمع کر کے رکھ رہے ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ جو مال خرچ کرتا ہے ذوی القربہ، رشتہ داروں کو، معلوم یہ ہوا کہ رشتہ دار جو ہمارے ضرورت مند ہیں، غریب ہیں، ان کو صدقہ خیرات دینا، ان کی مدد کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے، جبھی تو قرآن میں لکھا ہے۔ والیتامى، یتیموں کو، والمساکین، غریبوں کو، وابن السبیل، مسافروں کو، والسائلین، اور سائلوں کو، وفی الرقاب، اور گردن چھڑانے میں دینے میں۔ 6 اللہ نے 6 مصرف لکھے ہیں، 6 ہیں یہ۔ رشتہ داروں کو، یتیموں کو، غریبوں کو، مسافروں کو، سائلوں کو، اور گردن چھڑانے میں دینے کو۔ اس میں دیکھیے کہیں مسجد مدرسے کا ذکر نہیں ہے۔ اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا مسجد میں دے دو، مدرسے میں دے دو، یہ نہیں کہا۔ اللہ نے کہا اگر تمہارے پاس ہے اور تمہارے رشتہ دار ضرورت مند ہیں تو ان کو دو، اگر کوئی یتیم ہے اس کو دو، کوئی غریب ہے ان کو دو، جو مسافر ہیں ان کو دو، جو سائل تمہارے در پہ مانگنے آ رہے ہیں ان کو دو، وفی الرقاب، اور گردن چھڑانے میں۔ گردن چھڑانے کا پہلے کے زمانے کا تو یہ تھا کہ لوگ غلام ہوا کرتے تھے، غلاموں کو خرید کے آزاد کرو۔ آج ایسے بہت لوگ ہیں جو سود بیاج کے قرضے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آج ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنی بیماری کے علاج کے قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شادی بیاہ کرنے میں، اپنے بچوں کی نکاح شادی کرنے میں قرضہ لے کے قرض کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں ان کی گردن قرض میں پھنسی ہوئی ہے۔ تلاش کرو، اپنے پیسے کو کام میں لگاؤ۔ تو یہ بہت ہی ثواب کی بات ہے۔ نماز تو پڑھتے ہیں لوگ، نفل پڑھتے ہیں، لیکن قرآن شریف کا فائدہ تو یہی ہے نا کہ قرآن شریف کو پڑھ کے ہم سمجھیں اور جتنے ہم سے ہو سکے عمل کریں، جتنا ہم سے ہو سکے عمل کریں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، عمل کریں۔ چونکہ میں حدیث شریف ایک پڑھ رہا تھا کہ کوئی عورت ہو جو بیوہ ہو، جس کے سر پہ شوہر کا سایہ نہ ہو، جس کا کوئی مددگار نہ ہو، کوئی محلے میں ہو یا کہیں پر ہو، کوئی ضرورت مند ہے، کوئی آدمی اس کی مدد کرتا ہے، کوئی دنیاوی اس کی غرض اور لالچ نہیں ہے، اللہ کے واسطے مدد کر رہا ہے کسی غریب بیوہ عورت کی،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے کوئی انسان روز روزے رکھتا ہو، کوئی انسان روز راتوں کو نفل پڑھتا ہو، ان کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ہی اس آدمی کو ملتا ہے جو بیوہ کی خدمت کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمان ہے یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور جب بھی آپ کچھ سنتے ہیں نا تو میں بھی اور آپ بھی نا ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کون سی چیز ہم نہیں کر رہے، کون سی چیز ہم بھولے ہوئے ہیں۔ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے آپ نے قرآن شریف کی آیت کا مطلب نہیں سنا تھا، آپ کو نہیں پتا تھا۔ آج کل جو ہے نا لوگ وہ زیادہ تر یہ سوچتے ہیں کہ بھئی لاؤ کہیں کار خیر میں خرچ کر دو، ٹھیک ہے خرچ کرنا چاہیے، لیکن آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کتنے غریب بیچارے جن کو ایک وقت کی روٹی نصیب نہیں ہے، جو قرض میں دبے ہوئے ہیں، اگر آپ کو معلوم ہو تو پھر ان کو تلاش کر کے دینا چاہیے، خاص طور سے عورتوں کے ساتھ، خاص طور سے غریب عورتوں کی مدد کرنی چاہیے۔